نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حق حبیبہ محبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین والمرسلین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم سورہ فتح کی آیت نمبر 29 کا کچھ حصہ ہم نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ جو معہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت اور سنگت میں ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، بڑے زور آور ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں بہت نرم دل اور شفیق ہیں، تراہم رکعا سجدا، آپ انہیں کثرت رکوع کرتے ہوئے اور سجود کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اس کی رضا کے طلبگار ہیں، یعنی اللہ کی رضا کے وہ طلبگار ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ اب یہ آیہ کریمہ، اس کا مصداق عمومی طور پر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
جمی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، لیکن یہاں پہ جو خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا، جسے متعدد مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ والذین معہ، اس آیت کے اس حصے کے اندر اللہ رب العزت نے جس خاص ہستی کا ذکر فرمایا وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ کہ آپ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت اور سنگت میں، سفر و حضر میں، حتیٰ کہ سفر ہجرت میں جس کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنگت نصیب ہوئی، وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ پھر یہ ایک لمبی تفصیل ہے، اختصاراً کہ یہ ایسی سنگت اور رفاقت ملی کہ قبر کے اندر بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو کے ساتھ پہلو ملا، یعنی وہاں بھی قبر میں بھی اللہ کریم نے اس صحابی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدا نہ فرمایا۔ اس کا مصداق خصوصیت کے ساتھ آپ کی ذات کے اندر ہے، اور اشداء علی الکفار، اس سے مراد امیر المومنین و خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ذات مراد ہے کہ آپ کفار کے مقابلے میں انتہائی سخت، بڑے زور آور تھے، حتیٰ کہ جب آپ اسلام لائے تو پھر آپ نے آقا کریم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اب ہم چھپ کے نماز نہیں پڑھیں گے، اعلان ہم مسجد حرام میں نماز پڑھیں گے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، اور رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم دل، شفیق، اس سے مراد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے کہ آپ بڑے ہی شفیق، بڑی نرم دل تھے، اور یہ خصوصیت سارے صحابہ میں سے آپ کے اندر یہ وصف خاص تھا۔ اور سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ انہیں دیکھیں گے کثرت رکوع کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے، کس خاطر؟ اللہ کی رضا طلب کرتے ہوئے۔ اس کا مصداق امیر المومنین و خلیفۃ المسلمین، خلیفہ چہارم سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی کریم کی ذات ہے۔ جس طریقے کے ساتھ قرآن کے اندر ان کا ذکر آیا ہے، یہاں پہ
یہی ترتیب آپ کی خلافت کی ہے، چونکہ آج ذکر جو ہے وہ ہم نے اختصار کے ساتھ اس ہستی کا ذکر کرنا ہے جن کا کل یوم شہادت تھا۔ خلیفہ ثالث، تیسرے خلیفہ، خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، جن کا لقب ہے ذو النورین، دو نوروں والا، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 18 ذی الحج کو آپ کا یوم شہادت ہے، اور پوری امت اس بات پہ گواہ ہے کہ جس ظلم کے ساتھ آپ کو شہید کیا گیا، آپ خلیفہ بروقت ہیں، امیر المومنین ہیں، اور 40 دن تک آپ کے در دولت کا محاصرہ کیا گیا، پانی تک آپ پر بند کر دیا گیا۔ وہ بے دردی کے ساتھ آپ کو شہید کیا گیا، آپ کے چہرہ مقدسہ پہ تھپڑ مارے گئے، آپ کے گھٹنوں کو ڈنڈوں کے ساتھ پیٹا گیا، لیکن آپ نے ایک مرتبہ بھی حکم نہیں دیا کہ دفاع کیا جائے، ان بربریوں سے ان کا مقابلہ کیا جائے، ان پر سختی کی جائے۔ آپ کی ذات وہ ذات ہے کہ جنہوں نے بیر روما جب خریدا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان نے جنت کو خرید لیا۔ جنت کو خریدنے والے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت کے اندر ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق ہوگا، جنت کے اندر میرا جو رفیق ہوگا وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ؟ کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پہ کہ آؤ اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرو، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ کے اندر اپنا مال پیش کرتے رہے جہاد کے لیے، بمحض ساز و سامان کے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اس فعل سے اس قدر خوش تھے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا دیا ہوا عطیہ، دیا ہوا مال حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے روڑ رہے تھے، کبھی ایسے کرتے اور کبھی ایسے کرتے، اور ارشاد فرماتے کہ باری تعالیٰ میرا عثمان آج کے بعد جو کچھ کرے اس سے عام چھٹی ہے، عام رخصت ہے، عام معافی ہے، لیکن وہ ہماری طرح کے تو تھے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے
ان صحابہ میں سے خاص ہیں جنہیں اللہ کریم نے اپنے محبوب کی زبان سے جنت کی بشارت عطا فرمائی. ایک مرتبہ نہیں، متعدد مرتبہ آپ کو جنت کی بشارت دی گئی. اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے یہ واحد صحابی ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سفیر بنا کے مکہ مکرمہ بھیجا ہوا تھا. بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت رضوان فرمائی. اس پہ بھی بعض لوگ لا علمی کی بنا پہ کہ اپنے نبی کے ساتھ کسی کو کیا دشمنی ہو سکتی ہے. کہ وہ اپنے نبی کے نقائص کو تلاش کرتا پھرے، عیب تلاش کرتا پھرے، یعنی کم علمی یا بد بختی کی وجہ سے بعض اس فعل کو بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لا علمی کو ظاہر کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہستی بہت تھی کہ جب بدر کے میدان میں حضرت عباس بن عبد المطلب قیدی ہو کے آئے. اب آئے وہ مکے سے تھے، قیدی مدینہ منورہ کے اندر بنے تھے. اب بات میاں بیوی کی گھر پہ ہو رہی ہے، کوئی تیسرا فرد دیکھ نہیں رہا. یا حضرت عباس بن عبد المطلب کو پتا تھا یا آپ کی زوجہ محترمہ کو پتا تھا. ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم پہ تان کرتے ہیں کہ فلاں مقام پہ حضور کو خبر نہیں ہوئی. اور یہاں بھی بیان یہ کرتے ہیں کہ یہ جو واقعہ بیعت لی گئی یہ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کی خبر پہ بیعت لی گئی کہ اگر ایسا ہوا تو ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا قصاص لیں گے. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں، کسی حدیث کے اندر یہ بات نہیں ہے. پتہ نہیں یہ کہاں سے انہوں نے بات گھڑ لی ہے، کہاں سے انہوں نے یہ بات لے لی ہے. کسی حدیث کے اندر ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. بات آقا کریم کے علم مبارک کی میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کا علم کا مرتبہ اور مقام کیا ہے. کیوں قیدی ہو کے آئے تو آقا کریم نے فرمایا چچا جان آپ ایسا کریں کہ فدیہ دے کے آزاد ہو جائیں. تو آپ عرض کرنے لگے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں کون سی شے فدیہ دوں. تو آپ نے فرمایا وہ جب رخصت ہوتے وقت جب آپ وہاں سے روانہ ہوئے تھے مکے سے، وہ چچی کو جو پوٹری باندھ کے دے کے آئے تھے کہ سنبھال کے رکھنا، یہ بات سننے کی دیر تھی. حضرت عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم سوائے میری بیوی کے اور میرے کوئی نہیں جانتا، مجھے پہلے کلمہ پڑھائیں باقی باتیں بعد میں ہوں گی. وہیں کلمہ پڑھتے ہیں مسلمان ہو جاتے ہیں. یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معجزے کو دیکھ کے کہ وہاں کوئی تیسرا فرد نہیں تھا، آپ کیسے جان گئے ہیں. یہ ہے آقا کریم کا علم مبارک کہ وہاں سے چلے. حضرت عباس بن عبد المطلب تو اپنی زوجہ محترمہ سے بات کر کے چلے، کوئی تیسرا فرد سننے والا نہیں تھا کہ مدینہ منورہ کے اندر ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ کو خبر ہوگی. تو حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جو بیعت ہو رہی تھی یہ بیعت رضوان تھی. اور اس موقع پہ صحابہ کرام کی تعداد جو تھی وہ
1400 یا 1500 بتائی جاتی ہے بیعت الرضوان میں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کی بیعت لے لی، اور جب حضرت عثمان کی باری آئی، چونکہ وہ وہاں پہ موجود نہیں تھے، مکہ مکرمہ میں آپ کے سفیر بن کے گئے تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ، میرا عثمان یہاں پہ موجود نہیں ہے، یہ دیکھو یہ میرا دایاں ہاتھ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اسے میں اپنے بائیں ہاتھ پہ رکھ کے عثمان کی بیعت کر رہا۔ یہ ایسا شرف تھا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ یہ شرف سوائے حضرت عثمان کے کسی کو نہیں ملا، کہ آقا کریم نے اپنے دست اقدس کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دیا کہ یہ میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اور پھر جو دعا فرمائی وہ دعا کیا تھی؟ آپ نے اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کی کہ باری تعالیٰ عثمان تیرے کام اور میرے کام میں مصروف ہے، تیری خاطر اور میری خاطر مکہ مکرمہ گیا ہوا ہے، سفیر مصطفیٰ تھے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، لیکن اس مقام پہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ باری تعالیٰ وہ تیری حاجت اور مصطفیٰ کی حاجت میں گیا ہوا ہے، تیرے کام اور تیرے مصطفیٰ کے کام میں گیا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان کی بیعت لے رہے تھے ان کی عدم موجودگی کے اندر، لیکن قربان جائیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس پہ۔ آپ مکہ مکرمہ پہنچے تو کفار مکہ نے کہا کہ عثمان تم آگے ہو، باقی کسی کو اجازت نہیں ہے، تم آئے ہو تمہیں اجازت ہے، تم حج کر لو۔ سفیر حج بن کے گئے تھے۔ آپ نے فرمایا کیا عثمان کے ایمان کو تم معمولی سمجھتے ہو کہ جب تک میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ حج نہیں کریں گے عثمان بھی اس وقت تک حج نہیں کرے گا؟ مکے میں رہ کے حرم کے پاس ٹھہر کے بھی یہ لالچ نہیں کیا کہ میں آیا ہوں چلو حج کر لیتا ہوں۔ آقا کریم نے منع تو نہیں فرمایا تھا، لیکن بتا دیا کہ جب تک میرے مصطفیٰ حج نہیں کریں گے عثمان بھی حج نہیں کرے گا۔ کہ جو فائدہ جو نفع مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت اور معیت کے اندر حج کا ہے، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا وہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اور پھر اللہ کریم نے بھی سورہ حجرات کے اندر صحابہ کو بتا دیا تھا کہ جب تک میرا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کام نہ کرے میرے مصطفیٰ کے اس کام کرنے سے پہلے تم نے کوئی بھی کام نہیں کرنا۔ یہ بھی بات مد نظر تھی کہ اللہ نے کہہ دیا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، میرے رسول پہ پہل نہ کرنا۔ حضرت عثمان نے سمجھا کہ اگر ایسا کر لیا تو مصطفیٰ پہ پہل ہوگی، فقط آقا کریم ناراض ہوں یا نہ ہوں میرے اس فعل سے میرا خدا ناراض ہو جائے گا۔ عثمان وہاں پہنچ کے بھی بیت اللہ کا حج نہیں کرے گا۔ کون؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اس کے اندر حکمت کیا تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا ہی دست اقدس آپ نے دوسرے دست اقدس پہ رکھ کے فرما رہے ہیں میرے اس ہاتھ پہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے۔ بات کیا تھی؟ بات وہی تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد ایک بہت اعلیٰ کام ہونے والا تھا، بہت بڑی ذمہ داری
حضرت عثمان غنی کو سونپی جا رہی تھی، بہت بڑا کام آپ کرنے والے تھے، تاکہ جب کوئی عثمان پہ تان کرنا چاہے تو اسے فوراً یاد آئے کہ میرے مصطفیٰ نے فرما رکھا ہے کہ یہ ہاتھ میرا ہاتھ نہیں بلکہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اللہ نے حضرت عثمان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا ہے، اور جو کام عثمان کرے گا اپنے ہاتھ سے، اپنے دست اقدس سے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ فقط وہ عثمان کا ہاتھ ہے، وہ عثمان کا نہیں بلکہ مصطفیٰ کا ہاتھ ہے۔ وہ مصطفیٰ کا نہیں، اللہ اعلان کر رہا ہے، مصطفیٰ کے ہاتھ کو اللہ اپنا ہاتھ قرار دے رہا ہے، یعنی عثمان کا ہاتھ مصطفیٰ کا ہاتھ، اور مصطفیٰ کا ہاتھ خدا کا ہاتھ۔ اسی سورہ فتح کے اندر اللہ تعالی بیان فرما رہا ہے اپنے محبوب کے ہاتھ کو کہ محبوب یہ آپ کا ہاتھ نہیں بلکہ خدا کا ہاتھ ہے۔ اور پھر مصطفیٰ اگر ہاتھ پہ کنگر لیتے ہیں، اللہ اعلان کر دیتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، کہ محبوب وہ کنکر آپ نے نہیں مارے جب آپ مار رہے تھے، ہاتھ مصطفیٰ کا تھا۔ خدا اعلان کر رہا ہے مصطفیٰ آپ نہیں بلکہ وہ خدا مار رہا تھا۔ وما رمیت اذ رمیت، وہ کنکر نہیں مارے آپ نے جب آپ مار رہے تھے، ولکن اللہ رما، اللہ اعلان کرتا ہے لیکن وہ کنکر اللہ مار رہا تھا۔ یعنی وہاں بھی اللہ کریم نے اپنے محبوب کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا۔ اس مقام پہ بھی فرمایا وہ بیعت جو مصطفیٰ بیعت رضوان لے رہے تھے، اے میرے محبوب کے غلام صحابہ، تمہارے ہاتھوں پہ جو مصطفیٰ کا ہاتھ تھا وہ مصطفیٰ کا نہیں خدا کا ہاتھ تھا۔ اور مصطفیٰ کریم نے ادھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دے کے بتا دیا، اس ہاتھ سے جو کچھ عثمان کرے گا وہ فقط عثمان کا ہاتھ نہیں بلکہ مصطفیٰ کا ہاتھ ہے، مصطفیٰ کا نہیں بلکہ خدا کا ہاتھ ہے۔ وہ کام کون سا تھا؟ وہ قرآن کا جمع کرنا تھا۔ ان ہاتھوں سے جو حضرت عثمان نے قرآن کو جمع فرمایا، اس کے اندر بتا دیا کہ لوگوں یہ عثمان اپنے ہاتھ سے نہیں بلکہ مصطفیٰ کے ہاتھ سے قرآن جمع کر رہا ہے، اور یہ مصطفیٰ کے ہاتھ سے نہیں بلکہ خدا کے ہاتھ سے۔ یعنی یہ اذن الہی بھی تھا، اذن مصطفیٰ بھی تھا۔ جو قرآن آج ہمارے پاس موجود ہے یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمع کیا ہوا قرآن ہے، اور یہ واحد کتاب ہے جس کو نازل کرنے کے بعد اللہ کریم نے حفاظت کا بھی سرٹیفکیٹ جاری کر دیا۔ اللہ کریم فرماتا ہے نحن نزلنا ذکر، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس قرآن کے محافظ ہیں۔ باقی کسی کتاب کے ساتھ حفاظت کا سرٹیفکیٹ جاری نہیں ہوا۔ ہم کیوں دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن جوں کا توں موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا، اس کے ایک نقطے کے اندر بھی کوئی فرق نہیں آئے گا، ایک حرف کے اندر بھی فرق نہیں آئے گا۔ جو یہ قرآن آسمان سے نازل ہوا تھا اسی طرح یہ قیامت تک محفوظ رہے گا، اس میں کسی قسم کا کوئی رد و بدل نہیں ہوگا۔ آج بے ایمان مرزائی بڑی تگودو کر کے اس کے اندر تبدیلی لا رہے ہیں، نیٹ کے اندر جو ایسا کرتے ہیں وہ اپنی بدبختی ظاہر کر رہے ہیں، لیکن نیٹ پہ ریسرچ کرنے والے اس قرآن کو کبھی بھی فالو نہ کریں، اس پہ کبھی بھی کلک نہ کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں اسے کلک کریں گے، جتنا کلک کریں گے اتنا زیادہ ان کے نمبر بنیں گے۔ ہمیں اسے کلک کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم نے جب کھولنا ہے تو اس قرآن کو جو ہمارے پاس موجود ہے، اگر کبھی کوئی ایسا نسخہ کہیں نظر آ جائے کسی بے ایمان کا مدون کیا ہوا، اس سے ٹیلی کرو اس قرآن کے ساتھ کہ کیا اس کے ساتھ وہ ملتا ہے یا نہیں ملتا۔
تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ واحد صحابی ہیں جنہیں یہ درجہ اور یہ مقام ملا کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ عثمان کا ہاتھ نہیں، یہ میرا ہاتھ نہیں بلکہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اپنے ہاتھ کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دیا۔ اور پھر کون؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی، دوسری شہزادی جو آپ کے عقد میں تھی، وفات پا گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر یکے بعد دیگرے میری 40 بھی بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگرے وہ فوت ہوتی، میں حضرت عثمان کے عقد کے اندر اسے دیتا۔ ایک فوت ہو جاتی، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر پانچویں، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان کے ساتھ اپنا تعلق بیان کر رہے ہیں، اپنی محبت بیان کر رہے ہیں۔ عثمان کے ساتھ میری کس قدر محبت ہے، اور یہ خصوصیت آپ کو حاصل ہے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کی 2 بیٹیاں کسی صحابی کے عقد میں نہیں آئی۔ واحد شخصیت ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جن کے عقد میں کسی عام نبی کی نہیں، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 لخت جگر آپ کے عقد میں آئی۔ آج ہر کوئی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کہتا ہے۔ ذو کا معنی ہوتا ہے والا، نورین 2 نور، ذو النورین 2 نوروں والا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ 2 شہزادیاں آپ کے عقد میں آئی تو آپ کا لقب پڑ گیا کہ 2 نوروں والا۔ آج کوئی ایک نور کہے تو لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن حضرت عثمان غنی کے لیے ہر کوئی یہ مانتا ہے کہ آپ ذو النورین ہیں، 2 نوروں والے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 2 شہزادیاں یکے بعد دیگرے آپ کے عقد میں آئی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ میں سے کسی کو میرے پاس بلاؤ۔ آپ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ابو بکر کو بلاؤں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا بلاؤ۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر کو بلایا، پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے عرض کیا کہ کیا میں حضرت عمر کو بلاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پہلی مرتبہ بھی حضرت ابوبکر صدیق کا میں نے نام لیا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں بلانا۔ آپ فرماتی ہے دوسری مرتبہ میں نے عرض کیا تو آپ نے فرمایا نہیں۔ آپ فرماتی ہیں میں نے تیسری مرتبہ عرض کیا کہ آپ کے چچا کے بیٹے علی بن مرتضیٰ کو بلاؤں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا نہیں۔ پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا عثمان کو بلاؤں؟ 3 تو گزر چکے تھے، پتہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ان چاروں سے بہت محبت کرتے ہیں، اور یہ چار وہ ہیں جنہیں بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ جب حضرت عثمان کا میں نے عرض کیا تو آپ فرماتی ہے کہ آقا کریم نے فرمایا بلاؤ، پس جب وہ آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا عائشہ ذرا پیچھے ہو جاؤ، پیچھے ہو کے بیٹھ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرگوشی فرمائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا، بدل گیا۔ پھر یوم دار جس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، آپ کے در دولت کا محاصرہ کیا گیا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ محصور ہو گئے۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں نے کہا اے امیر المومنین، آپ قتال نہیں کریں گے، ان کا مقابلہ نہیں کریں گے، آپ اپنا دفاع نہیں کریں گے؟ تو آپ فرماتی ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شک مجھے اس دن کی وصیت فرمائی تھی اور صبر کی تلقین کی تھی، میں مقابلہ نہیں کروں گا، قتال نہیں کروں گا، بلکہ صبر کروں گا۔ اور آپ فرماتے ہیں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن ارشاد فرمایا اے عثمان اگر چاہتے ہو تو ان بلوائیوں پہ آپ کو غلبہ عطا فرما دیتے ہیں، اگر چاہتے ہیں تو آج شام ہمارے پاس روزہ آ کے افطار کرنا۔ آپ فرماتے ہیں آقا کریم نے دو باتوں کا مجھے اختیار دیا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں ان پہ غلبہ نہیں چاہتا، میں آپ کے پاس جنت میں آ کے روزہ افطار کرنا چاہتا ہوں۔ یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کس قدر مہربان رحم دل تھے، سب کچھ برداشت کیا لیکن صبر کیا، تلوار نہیں اٹھائی کہ مسلمانوں کے اندر قتل عام ہوگا۔ اللہ کریم اپنے محبوب کے صدقے آپ کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں آپ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا